السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوعہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کے کردار کو واضح کریں، یعنی ہندوستانیوں کا کردار کیا تھا، انہوں نے کس طرح کا رول پلے کیا، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس جنگ عظیم کو لے کے۔ تو اس سے پہلے ہم ان کے کردار کی طرف بڑھیں، ان کے رول کو ڈسکس کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت ہندوستان برطانیہ کی کالونی تھا، یعنی برٹش امپائر کا حصہ تھا، تو لہٰذا حصہ ہونے کی وجہ سے ایز اے پارٹ آف برٹش امپائر، ایز اے پارٹ آف برٹش کالونی، ہندوستان کی افواج نے مختلف محاذوں پر برطانیہ کا اس جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف ساتھ دیا۔ اب اگر ہم اس کے کردار کی بات کریں تو ہمیں ہندوستانیوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے ہم دو بڑی سیاسی جماعتوں کی کردار کو دیکھیں گے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستانیوں کا کردار کیا تھا، یا ہندوستان کے جو لوگ تھے، جو ہندوستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے کیا سوچ رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم کانگریس کی بات کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، کانگریس کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ اس بات سے خوش نہیں تھی کہ برطانیہ کی اس جنگ میں ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ شامل ہو، ہندوستان کی جو فوج ہے وہ برطانیہ کا ساتھ دے۔ لہٰذا انہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو اپنے حق میں فیوریبل جانتے ہوئے اور تاج برطانیہ کے اوپر پریشر کو بلڈ کرنے کے لیے مختلف مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا، اور تاج برطانیہ کے خلاف جو ہے ایک کمپین جو ہے شروع کر دی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں تو مسلم لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس وقت جناح کے ارد گرد گھوم رہی تھی، یعنی جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ اس وقت مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے ڈفرینٹ تھا، یا مسلمان جو اس وقت مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جانے جا رہے تھے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو غلط نہیں سمجھا، انہوں نے ڈفرینٹلی سوچا اور اس سچویشن کو مسلمانوں کے حق میں بہتر سمجھا کہ اگر مسلمان اس سچویشن میں برطانیہ کا ساتھ دیتے ہیں، برٹش امپائر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا ہندوستان کی فوجوں کے معاملے کے اوپر ہندوستان کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں، تو اس سے انہیں کیا ہوگا کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ تو لہٰذا مسلم لیگ نے اس مشکل گھڑی میں برطانیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ جناح نے جو ہے ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں گے، برطانیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، لیکن اس کے بدلے مسلمانوں کے کچھ مطالبات ہوں گے جو بعد میں ہمیں نظر آتے ہیں ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس کے تھرو۔ تو لہٰذا یہ تھا ہندوستان کا کردار دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہندوستان کے دوسری جنگ عظیم میں کردار کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔